کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سفر مبارک شروع ہوا تو براق کو بھیجا گیا آپ کی سواری کے لیے۔ اب یہاں پر بھی بڑی پر لطف باتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کو کیوں بھیجا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ہے کہ بادشاہ جب بھی کسی کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتا ہے تو اصول یہ ہے اس کی عزت اور اکرام کے لیے سواری کو بھیجا جاتا ہے۔ تو کائنات کے مالک نے جب اپنے حبیب کو طلب فرمایا تو اللہ نے بھی اکرام کے لیے سواری کو بھیجا تھا، اور پھر بھیجا براق کو۔ علماء فرماتے ہیں یا تو یہ بریقن سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا دو نشانوں والا۔ اب یہ دو نشانوں کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ماتھے پر ایک سفید رنگ کا نشان تھا، باقی رنگ، یہ دو نشان ہیں، ایک کلر اس کا دوسرا اور ایک ماتھے پر اس کا نشان تھا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے یہ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور بجلیوں کا بھی مجموعہ، ایک تو صرف بجلی ہے، بجلیوں کا مجموعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ سواری عطا فرمائی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا ہے، اتنی تیز تھی۔ یعنی مطلب بجلیوں کا مجموعہ بھی حضور کے تابع ہے، وہ حضور کی سواری ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کل کے حوالے سے یہ بات کرنے میں آسانی سے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو کہتا ہے کہ نبی جیسے ہم ہیں تو پھر آپ ذرا اس بجلی کی تار کو ہاتھ لگا کے دکھائیں نا، یا اس کو اپنا مطیع بنا کے دکھائیں۔ آپ نہیں بنا سکتے۔ بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمان کی بجلی بھی گری تو انہوں نے اپنے برتن کے اندر اس کو قابو کر لیا، لیکن یہ بزرگوں کی طاقت ہے۔ لیکن جن کو شوق چڑھا ہوا ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو آپ یہاں انگلی دے کے دیکھیں نا سوچ کے اندر، آپ کو اپنی اوقات واضح ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے براق بھی آپ کا تابع بن گیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق اس لیے بھیجا گیا کہ یہ جو براق تھا اس کو بھیجنے میں حکمت ہی یہ تھی کہ جو روح ہوتی ہے اس روح کے اوپر اس روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جسم بھی ساتھ تھا اور روح بھی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ براق کو بھیجا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم بھی تھا، اسی لیے تو یہ براق بھیجا، ورنہ روح کو تو سواری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ گھوڑا نہیں تھا اور گدھا بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے مشابہ کوئی چیز تھی، خچر نما یہ کہا گیا۔ گھوڑا کیوں نہیں تھا؟ علماء فرماتے وہ جنگی سواری ہے، آج جنگ کا تو موقع نہیں تھا۔ اور پھر گدھا کیوں نہیں تھا کہ یہ سست سواری ہے، آج تو یہ سفر بھی اور ہے اور سواری بھی تیز چاہیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کو بھیجا تاکہ وہ تیز بھی ہو اور ان سواریوں کے مشابہ بھی نہ ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام میں بھی اضافہ ہو جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی براق بھیجنے کی کہ براق ہوگا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچیں گے تو براق کو باندھیں گے، اور جس پتھر کے ساتھ باندھا جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک ماری تو اس میں سوراخ ہو گیا، تو براق اس کے ساتھ باندھا گیا۔ صبح جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا لگتا ہے رات کو یہاں کوئی آیا تھا اور انہوں نے یہاں پر اپنی سواری باندھی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں جانا مسجد اقصیٰ میں، اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی آیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو سواری براق عطا فرمائی۔